پر ایک ملک کی طاقت رکھنے والی انسان یہ کچھ کہے جو کہے ہو جائے، تو پھر جنود کو کس واسطے ہمارے ساتھ آدھے گرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے لشکر رکھا ہوا ہے جنود السماوات والارض، بٹ ہی ہیز نو انیمی، جس کی خاطر اس نے دشوار رکھا ہوا ہے لشکر، ہی ہیز نو انیمی ٹو فرائٹن ہم، اس کا دشمن کون ہے جس سے اللہ ڈرتا ہو، جس کی خاطر اس نے فوج رکھی ہو۔ میں نے بتایا اللہ کے پاس خزانے ہیں، لیکن کو ضرورت کون ہے کوئی چیز خریدنی ہے خزانوں سے؟ تمہیں خزانے چاہیے تاکہ تم مال خرید لو، کوئی چیز خرید لو، اسے خریدنے کی ضرورت نہیں، جو خریدنے والی چیز ہے وہ بھی اس کے خزانے میں شامل ہے۔ اس لیے اس کو تو اس بات کی ضرورت کو نہیں ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا، دشمن تب ہو جب کوئی اور اللہ ہو، تو دو اللہ ہو تو دشمن ہو سکتا ہے، دو تو ہے نہیں نا، مجھے ہے ایک، لہذا ایک کا دشمن تو ہو نہیں سکتا، بلکہ جہاں تک وہ کرا کہتا ہے اس کے شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے اللہ نے کہا شریک نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کے شرک کا میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کا تم شریک بنا لو گے، شرک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی بات کے علاوہ کسی بات کو مان لو، شرک یہ ہے۔ اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا، شریک وہ جو کنفیوژن پیدا کرے کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ جو نظر نہیں آئے، اب شریک کون ہو سکتا ہے جو نظر نہ آئے اور اللہ ہو ناممکن، ایسا اللہ جو اول بھی اور آخر بھی ہوتا ہے ملا دیتے آپ۔ یہ ایک آدمی نے آپ کے واقعہ لاہور میں ہوا تھا اور اس نے آپ نے خدا کہہ دیا، لوگوں نے کہا خدا کا کیا آپ نے خدا کہتا ہے، تو خدا ہوں نہ خدا چوک نہ خدا کا، میں خدا ہوں تو جب تم خدا ہو اسے تو یہ آسمان بنایا، کہتے میں نے یہ آسمان بنایا، کہ تیرے پاس ثبوت کیا تم نے آسمان بنایا، کہ اس نے کون سا ثبوت دیا پہلے، تم مانتے چلے جا رہے ہو اس کو، تم خدا ہے مجھے تم مانتا کون نہیں، میں ایسے بندہ ہوں، بس یہی بات ہے، کیونکہ مانتے ہو یہ خدا کا ثبوت کیا ہے تم مانتے ہو، ورنہ ابلیس کے پاس بے شمار ثبوت ہے خدا کے نہ ہونے کے، وہ ایک درویش جو ہے وہ پھنس گیا ابلیس کے سامنے اور عقل کی بات خدا کے ہونے کو ثبوت بیان کر رہا تھا، کوئی ثبوت دیا ابلیس نے وہ توڑ دیا، اللہ رزق دیتا ہے ابلیس نے کہا پھر غریب کیوں ہیں، اللہ زندگی دیتا ہے کہتے ہیں مارتا کون ہے، تو جو بات کرو اس کے برعکس ایک بات بھی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جو ہے وہ اول ہے، پھر آخر کون ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، بیماریاں پر کون دیتا ہے، وہ ساری باتیں جو ہے شکست ہوتی جائے۔ کیونکہ پیر نے آواز دی جہاں بھی تھا، انہوں نے کہا اس کو یہ کہہ دو، اسے شیطان سے کہا دیکھ بات سن، میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا، کر لو جو کرنا ہے، انہوں نے کہا یہ ہے تیری گھر کی بات ہے، دلیل سے تو نہیں ثابت کر سکتا اللہ ہے، اللہ کو مانا تو دلیل کے بغیر ہی مانا، پر اللہ ہے، ثبوت کیا ہے، میرا ماننا ہی ثبوت ہے، میں مانتا ہوں اب تو میرے سے بات کر، تو اللہ کو میرا مانتا ہوں، اب تیرا اللہ کے ساتھ کوئی اختلاف تیرا ہے، تیرے اللہ کے ساتھ تو اپنا جا کے بیٹھ، میرے اللہ کے خلاف تجھے بات کی ہے تو تیرا گلا نکلا دوں۔ جب کوئی شخص محفل میں بات کرے اللہ کے خلاف، وہ دراصل اپنے اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تمہارے خلاف ہے، تمہارے خلاف بات کر رہا ہے، اب آدم ہے نا، ورنہ اپنا اللہ ہے تو خود ہی جا کے اپنے فیصلہ کرے تدائی میں، اس لیے محفل کے اندر اپنے اللہ کے خلاف اپنے موجودگی میں بات نہ ہونے دیا کرو، کہ ماننے والے کے سامنے نہ ماننے والے کا کیا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرتے، اور یہی ثبوت ہے آخری کہ عقل میں ہم تم سے زیادہ ہیں، طاقت میں بھی ہم تم سے زیادہ ہیں، پھر ہم مانتے ہیں، ثبوت ہو گیا نا۔ تو اس لیے یہ بات ہے، باقی ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر ایمان لائے ہیں جس ذات کے بارے میں کافروں نے بھی یہ کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں، تو ذات نے کبھی سچ کے علاوہ نہیں بولا، انہوں نے فرمایا اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ تو گویا کہ ایمان کی تعریف کیا ہوگی؟ ایمان ہے اعتماد شخصیت پیغمبر، بس اگر شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے تو یہ ایمان ہے، اور کوئی ایمان کی بات نہیں آتی۔ ایمان یہ اللہ پر ایمان لانا، پھر تو بلانا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور پوچھا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایمان تم نے سمجھ لیا کیا سمجھیا آپ؟ انہوں نے کہا یہ ہم یہ ایمان لانا، پھر تو لانا، اللہ پر لانا، یہ ایمان، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی تعریف ہوئی ہے، یہ بھی تعریف ہوئی، یہ بھی تعریف ہوئی۔ ایک ہمارے ہم تو ایک بات جانتے ہیں، ایمان ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے، بس یہ ایمان اصلی ایمان ہے کہ ایمان کی قوت ایمان بھی آپ پر نثار ہے۔ تیسرا مختصر کہ جو آپ نے فرمایا وہ ایمان ہے، آپ نے کہا اللہ ہے، بس اللہ ہے، ثبوت کی ضرورت کون نہیں ہے، بتانے والا صادق ہے، سچ بول رہے ہیں، اللہ ہے، آگے ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ نے فرمایا ہے
اور مطلب لوگوں نے کہا کہ معراج شریف کا واقعہ ہوا اور لوگوں نے کہا لو اب آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں بزرگ آپ کے پیغمبر کہ وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ماننے والے کا کہا اگر آپ نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ہوگا. اور وہ کہے کہ پھر ہم تحقیق کریں گے. ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بات سچ. لہٰذا اس صداقت پر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. بس یہی اللہ ہے اور اللہ کی کوئی فارم نہیں بنانی, شکل نہیں بنانی. شکل بنانے سے شکل نہیں بنے گی. اللہ جو ہے وہ پوری متضاد صفات رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے راز تو یہ کر دیا کہ میں رحیم ہوں. چلو بسم اللہ رحیم. آگے قہار. آپ کدھر جا گیا کہ وہ ذات جو رحیم بھی ہے قہار بھی ہے. اب یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ جبار بھی ہے اور منتقم بھی ہے. انتقام بھی ہے. مذل عظیم یعنی کہ ایک ایسی بات ہے کہ ذلت میں بھی گرا دیتا ہے. انتقام بھی مطلب لینے والا ہے, معذور بھی کرنے والا ہے. یہ توبہ بکری اصل میں صفات کیا ہیں یہ آپ کے الفاظ میں کوئی بھی اثر نہیں. جبار ہے, قہار ہے, منتقم ہے, طاقت والا ہے اور رب ذوالجلال ہے والاکرام ہے اور رحمان الرحیم بھی ہے. بات یہ ہے کہ جو صفت آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس صفت کے مطابق سفر طے کر دو. باقی صفات باقیوں کے لیے چھوڑ دو کہ آپ رحمان کے حوالے سے کر رہے ہو. رحمان اصل میں بالرحمانیت کی آپ میں صفات پیدا ہو جائیں گی. سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. ستار الوجوب ہے. اگر آپ نے لوگوں کے جو ہے لوگوں کی خامیاں چھپانا شروع کر دی تو آپ ستار کے قریب ہو گئے. ستار الوجوبی آپ چھپاؤ جو صفت آپ اللہ تعالیٰ کی جس سے قریب رہنا چاہتے ہو وہ صفت آپ کے اندر پیدا کر دیتے ہو. یہ اس لیے بات بیان کی ہے یعنی کہ اللہ کے حکم پر چلنے والا جو اٹھنے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے. کیا کہا؟ اللہ کے حکم پر اٹھنے والا ہاتھ جو ہے یہ اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے. اللہ کے حکم پر حرکت کرنے والا جو زبان ہے وہ اللہ کی زبان کہلاتی ہے. اللہ کے حکم پر دیکھنے والا جو ہے نا اور وہ آنکھ اللہ کی آنکھ کہلاتی ہے. مطلب جہاں آ جاتی بات کہ وہ آدمی جس نے اللہ کے حکم پر اٹھا. ایک آدمی تھا اور وہ سمجھ لو کہ کہانی بنائی ہے لوگوں نے. کہانی ٹھیک ہی ہوگی. دریا کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے. دریا کے دوسرے کنارے سے اس کے کسی دوست نے کھانا بھیجا کہ جب اس کو دیا. اس نے کھانا کھایا, کھانا واپس کر دی, کھا لیا. اس نے کہا کہ دیکھو اسے جا کہنا کہ وہ شخص جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. کھانا اس کے سامنے کھایا تھا. یہ کھانا میرے سامنے کھایا. یہ کہہ رہا ہے پیغام میں کہ جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اس نے کہا میں نے کبھی نہیں کھانا کھایا, زندگی بھر نہیں کھایا. کہ میں کبھی کھایا نہیں جب تک وہ نہیں کھلاتا. میں مانتا ہی نہیں. اچھا اس لیے وہ جس کو وہ کھلائے وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھایا اللہ یہ کہ اس نے کھلایا ہو. اب اس کا جو ہے کھانا یہ ہے اس کا کھلانا ہے. اس لیے یہ ہاتھ جو ہے یہ ید اللہ انسان کا ہاتھ ہے. کون سے انسان کا؟ جو رضا الہی کے مدد دوستا کو. تو احم اللہ کون ہے؟ وہ نگاہ جو اللہ کے حکم سے بدلے میں دیکھتی ہو, وہ کان جو اللہ کے حکم سے سنتا ہو. آپ بات سمجھ رہے؟ وہ چہرہ جو اللہ کی پسند کے مطابق عمل کرتا ہو وہ ہے وجہ اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری داستان ہے. اس طرح محبوب کا لفظ ہے, اس طرح سارے لفظ ہیں. تو یہ اللہ کے اذن کے مطابق چلنے والوں کو وہی نام دے دیا جاتا ہے. جس نام کے ماتحت وہ چل رہے ہوں, جس محبت میں وہ چل رہے ہوں, چلتے چلتے آخر کار دیکھنے والے وہ نام بدل دیتے ہیں. اس کا وہی نام رکھتے ہیں جو اس کے مدعا کا نام ہو. نہیں بات سمجھائے؟ کیا سمجھے؟ جو مدعا کا نام ہو وہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہی نام. اور اس کا مدعا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحرا کا سفر کرتا ہے تو یہ کدھر کو جا رہا ہے, کدھر ادھر کو جا رہا ہے, بالکل ادھر کو جا رہا ہے, ہاں ادھر کو جا رہا ہے. اس کا نام بھی وہی رہا. اور پھر وہ رانجا رانجا کر دی خود آپ رانجا ہوتی. یعنی کہ محبوب کے ساتھ نسبت کی صداقت سے اور محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے. اب اگر محبوب سے محبت کی صداقت کے استقامت کے دم سے محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے. اس کا نام وہی رکھ دیا کرتے ہیں. کہتا پھر آپ اصلی بات یہ آپ ہی ہوئے نا.
پھر درویشوں نے مطلب یہاں پر لگا کہ میم کا فرق ہے، باقی ساری بات ایک ہے. انہوں نے کہا نا انا بشر مثلکم تو ہے، لیکن آگے بھی کا فرق ہے کہ باقی بشر ہی کہو، کیونکہ وہ ساری صفات ایسی تھی جو ٹیلی کرتی جا رہی تھی. انہوں نے کہا ہم پہچان گئے آپ ہی ہو. اس نے کہا آپ نہیں ہو، یعنی یہ نا بشر. کیونکہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ذات اور ہے، ہم اور صفات ہیں. مقصد یہ ہے کہ اہم اس کے تابع اور اس کے مطابق ہیں، لیکن ہم اور ہیں، وہ اور ہے. وہ مسجود ہیں، ہم ساجد ہیں. تو ایسا لوگ اس چکر میں آپ پڑ جانا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب بشر کا اور خالق کا تقاضا فرق کر دیا. اسے یہ کہہ دیا کہ وہ مالک ہے، اب ان کے والد ہیں انسانوں کے، انسانوں کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ مثال ہے. اللہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش سے پہلے کا پیدا ہوا ہے، تاریخ مثال کے بعد زندہ رہتا ہے. وہ تو اللہ ہے نا، اس کا کیا ہے، اس کا نہیں ایسی بات. یہ بتایا گیا، سمجھ گئے بات، جان کر اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنا بہت آسان ہے. پہلے آپ انسان کو سمجھ لو، اپنے آپ کو سمجھ لو، پھر سمجھ آئے گی.